انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص جو کہ بہت مال و دولت رکھتا تھا، خدا نے اسے صاحب ثروت بنایا تھا۔ صاحب ثروت ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس کا دل کتنا مہربان ہے، اور یہ شخص دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل بھی تھا۔ وہ گاؤں والوں کی فلاح و بہبود کے لیے، یعنی ان کو پروان چڑھانے کے لیے بہت زیادہ کام کیا کرتا تھا۔ مفلسوں کے لیے لنگر خانے بنائے ہوئے تھے۔ مفلس یعنی غریبوں کے لیے لنگر خانے یعنی کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ بیماروں کے لیے اسپتال بنوائے ہوئے تھے۔ لوگوں کے رہنے کے لیے وہ مکان بنواتا رہتا تھا اور انہیں نہایت آسان شرائط پر لوگوں کو مہیا کر دیتا تھا۔ روزی کمانے کے لیے اس نے کئی کارخانے بنائے ہوئے تھے، غرض یہ کہ گاؤں والوں کی ہر طرح کی ضروریات کا پورا خیال رکھتا تھا۔ وہ جب اتنا کر رہا تھا تو کچھ لوگ تو بالکل ہی بے پرواہ تھے، مگر کچھ لوگوں کو احساس تھا۔ تو جن لوگوں کو احساس تھا انہوں نے سوچا کہ ہم ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں، یعنی ایک میٹنگ رکھتے ہیں جس میں سارے لوگوں کو اور اپنے اس محسن کو بھی بلائیں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ لہٰذا دن طے کیا گیا اور مقررہ دن پر گاؤں کے محسن بھی تشریف لے آئے۔ گاؤں والوں میں سے ایک شخص کو چنا گیا کہ وہ شکریہ کا خطبہ پڑھے۔ چنانچہ منتخب کیے ہوئے شخص نے اس طرح پڑھنا شروع کیا: جناب عالی، ہم لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ بس یہی جملہ اس نے دہرایا۔ ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس محسن نے اس گاؤں کے لیے کیا کیا ہے، کیونکہ اس نے کبھی محسن کی مہربانیوں پر غور نہیں کیا تھا۔ لہٰذا شکریہ ادا کرنے کے وقت اس کے پاس الفاظوں کی نہایت کمی رہی۔ وہ تھوڑی دیر تو کھڑا سوچتا رہا، پھر اسی فقرے کو دہرایا اور تقریر کو ختم کر دیا: جناب، ہم آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ جب جلسہ برخاست ہوا یعنی ختم ہوا تو ایک شخص جو دوسرے گاؤں سے آیا ہوا تھا گاؤں والوں سے کہا: تم لوگ تو بہت ہی ناشکرے ہو، اس محسن نے تمہارے لیے کیا کیا نہیں کیا، کھانے کا انتظام، اسپتال، کارخانے، گھر، اور تمہیں اس کے احسانات یاد ہی نہیں رہے۔ یہ تو ایک گاؤں ہے، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے گاؤں ایسے ہیں جن کی یہ فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ غور و فکر کرنا ایک نعمت ہے۔ اگر غور و فکر کریں گے تو ہم نعمت دینے والے کا حقیقی شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پروردگار عالم نے ہمیں ہزاروں سینکڑوں نعمتیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کا صحیح سے شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگلی نصیحت اور اگلی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔